سرکار کے وصال فرمانے کے بعد کئی سو سال بعد سرکار کا مبارک ہاتھ سید احمد کبیر رفاعی کی زیارت کے لیے سرکار کا قبر انور سے اپنا ہاتھ کو ظاہر کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر بے مثل اور بے مثال زندگی کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک کامل اللہ کے ولی گزرے ہیں، کامل اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ سرکار کی جدائی میں، سرکار کے فراق میں، سرکار کے عشق میں یہ روتے تھے اور یہ اشعار کی صورت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ میرا جسم جو ہے آپ کے روضہ انور سے دور ہے، روضہ انور سے دور ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری روح جو ہے آپ کے روضہ انور پر حاضری دیتی ہے اور آپ کی قدم بوسی کرتی ہے۔ آپ کی کیا کرتی ہے؟ قدم بوسی کرتی ہے۔ اللہ نے آپ پر، سید پر فضل کیا، مہربانی کی، آپ حج پر تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر بھی حاضری نصیب ہوئی۔ جب سرکار کے روضہ پر حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجر و فراق کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے تو آپ کے غلام کا، آپ کے خادم کا، آپ کے عاشق کا جسم جو ہے کئی میل آپ سے دور تھا، لیکن میری روح تو آپ سے دور نہیں تھی، روح تو میری آپ کے ساتھ تھی، لیکن یا رسول اللہ اب تو وہ جدائی کی، فراق کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اب تو وصل کی گھڑیاں ہیں، قرب کی گھڑیاں ہیں، نزدیکی کی گھڑیاں ہیں۔ یا رسول اللہ اب جسم اور روح دونوں جو ہیں آپ کے غلام کے، آپ کے خادم کے، آپ کے روضہ انور کے پاس موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی فرمائیں، آپ اپنی قبر انور سے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اپنی قبر انور سے نکالیں، میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، میں اس کو چومنا چاہتا ہوں۔ کیسے کیسے عاشق صادق گزرے ہیں، کیسے کیسے کامل لوگ گزرے ہیں۔ جو ہی سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں یہ التجا کی، یہ گزارش کی، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ سرکار کی قبر انور سے ظاہر ہوا اور سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو بوسہ دیا، سرکار کے ہاتھ کو چوما ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، اس مجلس کے اندر یہ جو واقعہ رونما ہوا سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربت سے، اپنی قبر انور سے اپنا ید اللہ والا ہاتھ ظاہر کیا، نکالا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار کے مبارک ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اس وقت سرکار کے مزار انور کے ارد گرد تقریباً 70-80 ہزار کے لگ بھگ لوگ موجود تھے، اور اس مجمع کے اندر حضور غوث پاک جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، ولیوں کے امام، ولیوں کے پیشوا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی وہاں یہ بھی موجود تھے۔ تو عزیزان گرامی، اس سے عاشقوں کو یہ بھی تسکین قلبی حاصل ہوئی کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی ظاہری حیات کے اندر دنیا کے اندر تشریف فرما تھے، اسی طرح آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر دنیا کی جو زندگی ہے اس سے بڑھ کر خالق کائنات نے آپ کو اپنی قبر انور کے اندر زندگی عطا فرمائی ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء حی یرزق، کہ زمین پر حرام قرار دیا گیا ہے کہ زمین اللہ کے مبارک، اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبیوں کے جسم جو ہے ان کی قبروں کے اندر وہ اسی طرح محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہیں
اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں کیا دیا جاتا ہے؟ رزق دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس واقعے سے یہ بات بھی پایا تکمیل کو پہنچ گئی کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر بے مثل اور بے مثال زندگی کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر ان کے قول کے مطابق جس طرح یہ کہتے ہیں الیاذ باللہ، الیاذ باللہ جس طرح یہ کہتے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ، جو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں اپنی جدائی کا، اپنے فراق کا، اپنے ہجر کا، اپنے دکھ اور درد کا اور ملاقات کا کی جو التجا کی ہے اور عرض کی ہے یا رسول اللہ میں آپ کے مبارک ہاتھ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اب جسم اور روح دونوں کے ساتھ میں آپ کی قبر انور کے پاس موجود ہوں، آپ اپنا ہاتھ مبارک نکالیں، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے قول کے مطابق اگر سرکار کی وہ زندگی نہ ہوتی تو پھر سرکار کا مبارک ہاتھ جو ہے اپنی قبر انور سے ظاہر نہ ہوتا، قبر انور سے ظاہر نہ ہوتا۔ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ جو ہے سرکار کے وصال فرمانے کے بعد کئی سو سال بعد سرکار کا مبارک ہاتھ سید احمد کبیر رفاعی کی زیارت کے لیے سرکار کا قبر انور سے اپنا ہاتھ کو ظاہر کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر بے مثل اور بے مثال زندگی کے ساتھ موجود ہیں، بے مثال زندگی کے ساتھ موجود ہیں۔ اور کوئی عاشق صادق جو ہے اخلاص نیت سے سرکار کی بارگاہ میں التجا کرے، کوئی عرض کرے، سرکار اس کی عرض کو سنتے ہیں، سرکار اس کی عرض کو سنتے ہیں، سرکار اس کی گزارش کو سنتے ہیں، سرکار اس کی اپیل کو سنتے ہیں، جس طرح وہ کہے اسی طرح سرکار فرماتے ہیں۔ لیکن عشق جو ہے سید احمد کبیر رفاعی جیسا ہونا چاہیے، عشق جو ہے علامہ جامی جیسا ہونا چاہیے، عشق جو ہے سائیں غلام فرید کوٹ مٹھن والے ان جیسا عشق ہو، تو پھر کیسے دور ہے کہ وہ محبوب خدا جو ہے ہمیں زیارت سے مشرف نہ فرمائیں۔ کمی ہماری جانب سے ہے، کوتاہی ہماری جانب سے ہے، اس جانب سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اس جانب تو ہر وقت انوار و تجلیات کے جو حجاب ہیں، جو پردے ہیں، وہ اٹھ چکے ہیں۔ حجاب ہیں تو ہماری جانب سے ہیں، کمیاں ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر ہیں، اس جانب سے کوئی کمی نہیں ہے۔